ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فجر میڈیا اور میں آپ کا میزبان سید صفدر بلال۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمارے آخری امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس عید الفطر سے تقریباً 10 دن پہلے ایک تاریخ جسے 21 رمضان المبارک کہا جاتا ہے، جو ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور اس کے 10 دن کے بعد عید الفطر۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس دن یعنی عید الفطر کے دن لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ کہ جو اپنے عقیدے کی بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ اس دن ہمارے اور آپ کے پہلے امام علیہ الصلاۃ والسلام کا 10واں ہے اور اس دن 10واں منایا جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اور اسی طریقے سے دیگر سوالات کے جوابات کے لیے ہم ایک اہم پوڈ کاسٹ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں مولانا کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا اس پوڈ کاسٹ میں خیر مقدم کرتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنے ناظرین کی طرف سے۔ سب سے پہلا کہ سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عید کا کانسیپٹ کیا ہے، عید کا مفہوم کیا ہے؟ اس سلسلے سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں فجر میڈیا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ کہ آپ نے موقع فراہم کیا، اور ناظرین کی خدمت میں عید سعید فطر کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہماری عبادت اور بندگی کو ماہ مبارک رمضان کی جو بندگی ہے اسے قبول فرمائے، اور جو عید کے دن پروردگار نے تمام اپنے بندوں کے لیے انعام رکھے ہیں ہم اس انعام کے حقدار قرار پائیں انشاءاللہ الہی آمین۔ یہ جو عید کا دن ہے در حقیقت ہماری آزادی کا دن ہے۔ بالکل آزادی کا دن مطلب کیسے؟ دیکھیں، انبیاء طاہرین جتنے بھی انبیاء کرام، ان کو آپ دیکھیں قرآن کریم نے ان کی آمد کے سلسلے سے مختلف انداز سے گفتگو کی ہے۔ کہیں پر کہا ہے کہ ہم نے تزکیہ نفوس کے لیے بھیجا، کہیں پر کہا ہے تعلیم کتاب کے لیے بھیجا، کہیں پر کہا ہے کہ عدل کے نفاذ کے لیے بھیجا۔ جی ایک مقام پر قرآن کی چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے کہ جہاں پر قرآن کہتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ انبیاء اس لیے آئے تاکہ جو انسانیت، جو بشریت جو رسیوں میں توق و سلاسل میں جو جکڑی ہوئی ہے، اس سے انبیاء آئیں اور ان رسیوں کو کھولیں، جو آزاد کریں بشریت کو، زنجیروں کو جو لوگوں نے پہن رکھی ہیں، اور وہ پہن کے سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس سے آزاد کریں۔ بالکل۔ یہ کون سی زنجیریں تھیں؟ یہ خواہشوں کی زنجیریں تھیں۔ ان خواہشوں کی زنجیروں کو ہم نے ماہ مبارک رمضان میں خود بخود کھول دیا، اب ہم آزاد ہو گئے۔ تو یہ جو عید کا دن ہے یہ ہماری آزادی کا دن ہے، اور یہ وہ جو آزادی ہے کہ ہم نے آج کے دن ہم بڑے انعام کے حقدار ہوئے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ ماشاءاللہ، جیسا کہ ابھی آپ نے پیش نظر رکھتے ہوئے اور عید کا ایک بہت اچھا کانسیپٹ بتایا کہ عید آخر کیا ہے، عید کا مفہوم کیا ہے، عید کا کانسیپٹ کیا ہے، تو اسی میں ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت میں عید کی کیا اہمیت ہے؟ خود معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کس طریقے سے، یعنی اہمیت کیا ہے ان کی سیرت میں عید کی؟ دیکھیں، معصومین علیہ السلام کے سلسلے سے تو بہت ساری روایات ہیں۔ مجموعی طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو 2-3 چیزیں تھیں جن پر عمل کرتے تھے اور لوگوں کو بھی چاہا کہ اس پر عمل کریں۔ چونکہ یہ جو روزے کا فلسفہ ہے، اس کے سلسلے سے کسی نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کیا کہ پروردگار نے روزے کو فرض کیوں کیا؟ مختلف اس کے علل و اسباب ہیں، علل و شرائع میں بھی آپ ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گی مختلف، اور جہاں پر ان روایات میں جن میں احکام کی علتوں کو بیان کیا گیا اس میں بھی ملے گا۔ امام نے وہاں پر فرمایا لیستوی بہ الغنی والفقیر،
فقیر اور غنی کے درمیان کے فرق کو تاکہ پروردگار ختم کر دے. تو یہ روزے کا ایک فلسفہ بیان کیا گیا. اب یعنی دونوں برابر ہو جائیں, دونوں برابر اور ہو فقیر. جائیں. دیکھیں عام طور پر ظاہر ہے کہ جو اغنیاء ہیں ان کے یہاں وسائل کی فراوانی ہوتی ہے, کھانا پینا, خورد و نوش کی اشیاء, ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن غریب رہتا ہے, ایک مہینے میں پروردگار نے دونوں کو برابر کھڑا کر دیا. یہ بھی بھوکا ہے, تم بھی بھوکے ہو, یہ بھی پیاسا ہے, تم بھی پیاسے ہو. اب اس کے پاس ہو نہ ہو, لیکن یہ اسے منہ نہیں لگانا ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک غریب ہے ویسے ہی ایک امیر بھی ہے. تو یہ فلسفہ بیان کیا. پھر یہ جو عید ہے اس میں کیا جو انعام رکھا ہے وہ اسی بات کی بنیاد کے اوپر ہے کہ واقعی تمہارے وجود کے اندر ایک اجتماعی طور پر یہ شعور بھی جاگے کہ جو فقیر انسان ہے, جو بھوکا انسان ہے, اس کا درد کیا ہوتا ہے, تم پہچانو. تو ائمہ تحریر علیہ السلام کی جو سیرت تھی اس میں خاص طور پر یہ تھا کہ عام طور پر بھی عام زندگی میں جو ایسے افراد تھے جو ضرورت مند تھے تو ان تک پہنچنا, اپنے آپ کو پہنچانا. بلکہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے سے تو یہ ہے کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں آپ کوفے میں باہر نکلتے تھے اور لوگوں کو ڈھونڈتے تھے, تلاش کرتے تھے کہ کوئی جو ہے وہ مل جائے مستحق ضرورت مند جس کا میں کام کر سکوں. کہ کسی ایک صحابی نے دیکھا, ظاہراً میں نے اس روایت میں دیکھا تھا کہ وہ مولا کو دیکھا کہ دوپہر کے وقت ہیں اور باہر ہیں, وہ اپنے کام سے جا رہا تھا, چلا گیا. پھر کچھ دیر کے بعد آیا, پھر دیکھا کہ مولا پھر کسی دوسری جگہ پر ہیں. تو مولا یہ دوپہر کا وقت ہے, آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ تو مولا نے فرمایا کہ انی اکرہ ان یقال لی امیر المومنین ولم اشارکہم فی مکارہ الدہر. تو مجھے جو ہے وہ کراہیت آتی ہے کہ لوگ کہیں. اب یہاں پر ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ دنیا میں دیکھیں ٹائٹل کے پیچھے کس طرح دنیا بھاگتی ہے. خود ہماری صنف میں کہیں پر اگر حجت اسلام نہ کہا جائے, کہیں پر آیت اللہ نہ کہا جائے, کہیں پر یہ لقب وہ لقب نہ دیا جائے تو ہم ایک معمولی سی مجلس پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, جبکہ وہ ممبر جو دیا ہوا علی کا ہے, وہ ذکر جو مولا کائنات کا, وہ ساری چیزیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں مولا امیر المومنین اس لقب کے اس کو کس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ مجھے کراہیت آتی ہے کہ مجھے لوگ امیر المومنین کہیں اور میں لوگوں کی مشکلات میں کام نہ آ سکوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں کراہیت آنا چاہیے کہ لوگ تمہیں کہیں حجت اسلام اور تم کسی کے کوئی کام نہ آ سکو. لوگ تمہیں کہیں کہ آیت اللہ اور کسی کے کوئی کام نہ آ سکو. لوگ تمہیں کہیں علی کا چاہنے والا, نیچے تھوڑا سا کیٹیگری اگر آئے, علی کا چاہنے والا اور علی کے چاہنے والا تمہیں کہا جائے اور پھر تم کسی کے کوئی کام نہ آ سکو. ایک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ایک اشارہ کیا کہ جو جسے روایت بتاتی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ سوید بن غفلہ ظاہراً یا سوید نامی ایک شخص ہے, مولا کے سلسلے سے ہے کہ کانا من اصحاب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, مولا کے اصحاب میں سے. تو وہ آئے اور آ کے دیکھا کہ مولا خشک روٹی عید کے دن کھا رہے ہیں. آگے کہا کہ مولا کہ فی ھذا الیوم, آپ اس دن جو ہے خشک روٹی کھا رہے ہیں. تو مولا نے کہا کہ ہاں, اب یہ حدیث ہے, اسے علماء نے نقل کیا مولا کے سلسلے سے کہ عید کن لوگوں کے لیے ہے؟ عید اس کے لیے ہے کہ جس کے روزے کو پروردگار نے قبول کیا. لمن قبل اللہ تعالی صیامہ, اور جس کے شکر کو پروردگار نے قبول کیا ہے. تو روزے کو اور جس کے قیام کے سلسلے سے پروردگار نے شکریہ کے طور پر کہا کہ تم نے یہ اچھا عمل انجام دیا اور ہم اس سے راضی ہیں. جس کے روزے کو, جس کے قیام کو پروردگار نے قبول کیا. پھر فرمایا کہ کل یوم لا یعصی اللہ فی فہو عید, کہ جس دن بھی ایک انسان ایسی منزل پر پہنچ جائے کہ کوئی گناہ نہ کرے وہ اس کے لیے عید ہے. تو امام علیہ السلام نے اسے بیان کیا. اب یہاں پر ایک رخ ہے جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مولا نے جس چیز کو بیان کیا, ہمارے یہاں عید کیا ہے کہ بھائی عید ہے تو پکوان بن رہے ہیں یہاں پر, مثلا طریقے کے, ہاں بریانی بن رہی ہے یہاں پر, یہ مثال کے طور پر شیر خورما بن رہا ہے یہاں پر, یہ سوئیاں بن رہی ہیں یہاں پر, یہ اور لوگ جاتے ہیں سوئیاں کھاتے ہیں, خوشی منا رہے ہیں. خوشی کس کے لیے؟ جی در حقیقت ممکن ہے ایک شخص زیادہ شیر خورما اس کے یہاں نہ ہو, سوئیاں نہ ہو, معمولی سا وہ بہرحال شیرینی وہ اس کے یہاں بنی ہو, لیکن حقیقت میں اس کی عید ہو. چونکہ اس نے کسی کا حق نہیں مارا اور اس کے دامن کردار پر کوئی داغ نہیں ہے معصیت کا,
اور ہو سکتا ہے کسی کے یہاں بڑی دیگیں چڑھی ہوں, بڑی دعوت ہو رہی ہو, لوگ آ رہے ہوں, دسترخوان لگا ہو, سب کچھ ہو رہا ہو, لیکن اس کی عید نہ ہو. تو عید در حقیقت اس کی ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے بچایا ہے, معصیت خدا سے اپنے آپ کو بچایا ہے. نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے, جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے. یوٹیوب پر ابھی ہم سے جڑیں. فجر میڈیا, روشنی عقیدے کی. بہت اچھا. جیسا کہ مولانا آپ سے ہم لوگوں نے یہ استفادہ کیا کہ خود معصومین علیہ السلام کی سیرت سے بھی ہمیں یہ ملا کہ صلہ رحم, کم از کم صلہ رحم, اور بھی بہت ساری چیزیں کہ جو ہمیں معصوم کی سیرت سے ملتا ہے. تو ایک سوال اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کی سیرت سے جو ہمیں ساری چیزیں مل رہی ہیں, تو چونکہ ہم معصوم کے ہی پیروکار ہیں اور انہی کے فالوور ہیں, انہی کی باتوں پہ ہم عمل کرتے ہیں, تو اس بات کے تناظر میں کہ ہم معصوم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے عید کو کس طرح سے منائیں, آخر سیلیبریٹ کس طریقے سے کریں, عید کو کس طریقے سے منائیں, عید کی خوشیاں کس طریقے سے منائیں. دیکھیں, اپنے جو تونگر ہے وہ ناتواں کا ہاتھ تھامے. واہ. جو غنی جسے پروردگار نے بنایا, بے نیاز ہے, وہ نیاز مندوں کو اوپر لے کے آئے. سبحان اللہ. دوسری چیز, اچھا ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے, لیکن کم سے کم کسی کا جذباتی طور پر ہم ساتھ تو دے سکتے ہیں. بالکل. ہم کسی کی حوصلہ افزائی تو کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, حوصلہ افزائی تو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم سے کہا گیا ہے اگر کوئی ایجوکیشن کی لائن میں ہے اور اس کی ضرورت ہے, پریشانی ہے, تو آپ اگر اس کے رشتہ دار ہیں یا اس کو جانتے ہیں یا رشتہ دار ہیں تو بہت زیادہ, اور اگر نہیں بھی ہیں تب بھی جو بھی کر سکتے ہیں آپ کیجئے. اچھا اتفاق سے ایسا ہے, فرض کریں کہ ہمارا کچھ اس سے رشتہ ہے اور ہم جانتے ہیں بچہ پڑھنے والا ہے, لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم کیا کریں, ہم بیٹھ جائیں کہ بھائی ہم کچھ نہیں ہیں. نہیں, اب یہاں پر ایک مرحلہ ہے, تو ہم سوچیں کہ اب اس کے یہاں جائیں گے تو اس کے یہاں مثلا بک کی ضرورت ہوگی, اس کو جو کتابوں کی ضرورت ہوگی, فیس کی ہو سکتا ہے ماں کہہ دے, تو ہم عید کے جاتے ہی نہیں, چھوڑو جاتے ہی نہیں. ایک یہ ہے, ایک یہ نہیں, عید پہ جائیں, کم سے کم کچھ نہیں ہو تو ہم حوصلہ افزائی کریں. بالکل. یا ہم کوشش کریں, کہیں کہ بھائی جو ہو سکتا ہے ہم سے ہم کریں گے. تو ایک ظاہر ہے کہ یہ جو مرحلہ ہوتا ہے خود حوصلہ افزائی کا, یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی فلاں کو اگر ہم عید کے دن کال کر دیں گے تو ادھر سے وہ کہہ دیں گے کہ بھائی یہ ہماری مشکل ہے, اس کو حل کر دیں, تو ہم کال ہی نہیں کریں گے. یہ تو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے نہیں سکھایا. تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت کے اندر جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک دوسرے سے ملنا, صلہ رحم, مشکلوں کو آسان کرنا, صدقہ دینا, خاص طور پر غربا اور غریب طبقے کا جو فقیر طبقہ ہے, نادار طبقہ ہے, ان لوگوں کا خیال رکھنا, ان لوگوں کے یہاں ملنے جانا. دیکھیں جو امیر لوگ ہوتے ہیں سبھی جاتے ہیں ان کے یہاں, ان کے جائیں گے سب, لیکن جس کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے اس کے یہاں آپ جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی عید ہے جو ایک علی کا چاہنے والا بالکل جو ہے وہ منا رہا ہے. اس لیے کہ مولا کائنات ائمہ طاہرین علیہ السلام کو آپ دیکھیں گے تو یہ شاہان وقت کیا نہیں جاتے تھے. بہت سارے ایسے مراحل ہیں, بہت سارے ایسے مناظر ہیں بہت خوبصورت تاریخ کے دامن میں, جہاں پہ علی کو ڈھونڈتا ہوا بیچارہ ایک انسان پریشان ہے, تو وہ جو ڈھونڈ رہا ہے علی کو, وہ کسی بڑے سرمایہ دار کے یہاں علی کو نہیں دیکھے گا, کسی صاحب منصب کے یہاں علی کو نہیں دیکھے گا, پتہ چلا کہ وہ علی کسی کے یہاں وہ جھوپڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ علی کسی ایک غریب کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے کتنا اچھا ہو کہ عید کے دن علی کے چاہنے والوں کو لوگ ڈھونڈیں تو پتہ چلا ہے وہ کسی غریب کے یہاں ہیں, کسی پریشان حال کے ہیں, کسی ایسے انسان. تو یہ واقعی ایک ہماری ایک اچھی عید ہوگی. جی بہت شکریہ. یہ بھی ایک بہت اچھی چیز آپ نے کہی کہ غریبوں کے یہاں جائیں. امیروں کے یہاں تو بہرحال بھیڑ لگی ہوئی ہے, لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, لیکن ایسے لوگ کہ جو واقعاً جن کے یہاں غربت ہے, جو فقیر ہیں, مساکین ہیں, ان کے یہاں جائیں. چونکہ خود مولا علی علیہ السلام کی سیرت اور دیگر ائمہ کی سیرت سے بھی ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے, معلوم ہوتی ہے. تو اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ خود عید کے دن بالخصوص جسے کہا جائے بہتر عمل, ایک اچھا عمل جو ہے وہ کیا ہے خود عید کے دن کے لیے؟ دیکھیں عید کے دن ہم تو عید کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ خوشی منا رہی ہے. جی. اور ہر ایک کے لبوں پر مسکراہٹ ہو, گلے ملیں, ہدایہ دیں, یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں عیدی دی جاتی ہیں. اچھا اس میں بھی خیال رکھیں انسان, جو عیدی بھی دیتے ہیں تو بڑا دیکھ کے دیتے ہیں. ہم یہ بڑی یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ بھئی یہاں پہ اتنی عیدی ملے گی تو وہاں سے واپس کیا ملے گا.
بیچارہ وہ غریب کو عیدی دیں گے تو وہاں سے کچھ واپس نہیں ملے گا. جی جی. لیکن حقیقت میں عید وہیں پر ہے. بالکل. یہ وہاں پر یہ جو آزاد ہوا ہے انسان دوبارہ غلام نہ ہو جائے. تو اس کے اوپر بہت توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ آزاد ہو گئے آپ دوبارہ غلامی کے اس پہ نہ جائیں. تو شیطان بہکائے گا بھائی یہاں یہ غریب ایسے کیا. لیکن وہیں پر آپ عیدی بھی دیں. اچھا مسکراہٹ, لبوں کی مسکراہٹ بہت اہم ہے. التبسم صدقۃ, صدقہ ہے. تو ماں باپ ہم سے راضی ہوں اور وہ خوش ہوں تو یہ ہمارے لیے آپ کی وجہ سے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے. ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے, ایک مسئلہ. دوسرا جو ایک بہترین عمل ہے وہ عید کے دن امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کی زیارت ہے. اور علماء نے جو اعمال ہیں عید کے اس میں اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ آپ افطار جو کریں وہ خاک شفا سے کریں. خاک شفا سے افطار کریں. خاک شفا سے افطار کرنا, سید الشہداء کی زیارت, سید الشہداء کو یاد کرنا عید کے دن. شاید اس کے پیچھے جو اس کے بیک گراؤنڈ میں ممکن ہے کہ یہ چیز رہی ہو کہ آج جو کچھ بھی دین پہنچا ہے یہ سید الشہداء کی بنیاد کے اوپر تک پہنچا ہے. لہذا اسے یاد رکھنا جو پناہ دین ہے وہ تمہارے لیے ضروری ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید کے دن چونکہ 10 دن پہلے 21 رمضان المبارک گزری ہے اور اس 21 رمضان المبارک میں ہمارے امام کی جیسے کہ شہادت ہے اور 10 دن کے بعد خود عید آتی ہے. تو 10 دن کے گیپ میں جو ہمارے یہاں رائج ہے 10ویں کے عنوان سے, تو آیا کیا عید کے دن امام علی علیہ السلام کا 10واں ہے, اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے بہت ہی اہمیت دی جائے. یہ کچھ ناعاقبت اندیش اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا مولا کائنات کے سلسلے سے کہ بھئی ہم ان کو اپنا امام مانتے ہیں, لیکن حقیقت میں ان کی تعلیمات کے اوپر توجہ نہیں ہے. دیکھیں اگر واقعی ہم شیعہ ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مولا کائنات کا رخ حیات کیا تھا اور اسی کے مطابق ہم آگے چلیں. جی جی. تو سب سے زیادہ پیغمبر عزیز رکھتے تھے مولا کائنات کو, مولا کائنات سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے پیغمبر اسلام کو. پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد ہم دیکھیں تاریخ میں کہ مولا کائنات نے 10واں منایا پیغمبر اسلام کا, یا اس کے بعد ہم دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ نے یا پھر امام حسین علیہ السلام نے یا دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے. آج جو ہمارے سامنے اتھارٹیز ہیں وہ مراجع کرام ہیں. بالکل. تو ہم یہ دیکھیں مراجع کرام نے کہیں پر کچھ کہا ہم سے کہ بھئی یہ اس دن تمہیں ایسا کرنا ہے, سب نے. یا ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں جائیں تو کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کسی ہر ایک امام نے عید پر عید منائی ہے. اور ہم پھر جو ہے جو قنوت جو عید کا پڑھتے ہیں اس میں آپ دیکھیں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر خیر جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں اس خیر میں ہم بھی ہوں اور ہم تک وہ خیر پہنچے. ہر برائی جن سے پروردگار نے ان کو دور رکھا ہم بھی اس سے دور رہیں. تو یہ جو ہر خیر میں دخول کی ہم پروردگار سے جو دعا مانگتے ہیں ان میں یہ ساری چیزیں ہیں, ان میں یہ عید بھی ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس میں آپ دیکھیں تو یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے. اور یہ وہ افراد ہیں کہ بعض ایسے ممکن ہے کہ وہ جذباتی ہمارے نوجوان و متوجہ نہ ہوں. ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جو بھی ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے. کس امام نے ایسا کیا ہے, کہاں پر ایسا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اگر عصر غیبت ہے تو مراجع کرام ہیں, علماء ہیں, ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کہاں پر ایسا کیا ہے. تو یہ تو بالکل ہی یعنی اس طرح کی بات ہے کہ وہ تعلیم کہ جیسے تعلیم اہل بیت کہا جاتا ہے وہ روش جو روش اہل بیت ہے اسے چھوڑ کر ہم ایک منمانہ طریقہ اپنا اختیار کریں, اور یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے. بہت اچھی بات کی طرف آپ نے اس رخ کی طرف بھی اشارہ کیا. اچھا چونکہ جب یہ آپ فرما رہے تھے تو ایک چیز اور ذہن میں آ رہی ہے, ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ 10واں جیسے 10ویں کی بات نکلی خود امام علیہ السلام کا 10واں, تو آیا کیا یعنی 10واں جو منایا جاتا ہے خود ہمارے یہاں چونکہ رائج ہے, بقیہ جگہوں پر ممکن ہے کہ غیر از ہندوستان اور پاکستان یعنی بر صغیر کے علاوہ دوسری جگہوں پہ ایران میں یا دوسری جگہوں پہ ہو سکتا ہے رائج نہ ہو, تو جو ہمارے یہاں 10واں منایا جاتا ہے تو وہ کن کا منایا جاتا ہے, کن لوگوں کا 10واں منایا جاتا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے. یہ 10واں جو منایا جاتا ہے ایک 10ویں کے عنوان سے جو بھی مجلس ہو یا جو چیز بھی ہوتی ہے وہ کیوں اور کن کا ہمارے یہاں بس 10 دن کے بعد ایک ہم جو 10واں مناتے ہیں کہ بھئی وہ گزر گئے تو اس دنیا میں اب نہیں ہیں, تو خیر سے وہ جڑے رہے ہیں. ہم ذکر سید الشہداء کرتے ہیں تو اس ذکر کا ثواب ان تک پہنچے. بالکل. اور اس ذکر کے سائے میں پروردگار ان کے درجات کو بلند کرے, ان کی مغفرت کرے.
تو ہم عام طور پر ہمارے یہاں جو 10واں 20واں یہ سارا سلسلہ ہے اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ ہم میت کو یاد کرتے ہیں، اور ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے کار خیر کا ان کے لیے. ہاں ان کے لیے ہمارے یہاں یہ سلسلہ عام طور پر اسی طرح سے ہے. اچھا، اس کا کوئی مقصد بھی ہے 10ویں کا، یا پھر صرف یہی ہے کہ کار خیر کا ایک طریقہ ہے اور ایصال ثواب، یا کچھ اور بھی ہے؟ ہمارے یہاں تو بس اسی طرح سے ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، اور اس میں کسی روایت کے اندر یا کسی حدیث میں کہیں پر اس 10ویں کے سلسلے سے کچھ بیان نہیں کیا گیا ہے. اور اگر ہوتا تو ہمارے علماء یہ امین ہیں، بزرگوں کا ایک طریقہ ہے، بزرگوں نے ایک طریقہ رکھا ہے ہمارے یہاں اور رسم ہے. جی. تو بس اس دین جو ہے وہ حقائق کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور ایک حقیقتوں کا ایک جاری ایسا چشمہ ہے کہ جس کی طرف جب آپ آئیں گے تو روح آپ کی پاکیزہ ہوگی. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا کوئی تعلق اس خالص آب زلال سے نہیں ہے، بالکل، کہ جسے ہم دین کہتے ہیں. ہم نے اپنے حساب سے کچھ چیزوں کو مانا ہوا ہے، دین نے بھی اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں کی ہے. لیکن جہاں سے بات ٹکراؤ کی ہو جائے، خوشی، مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کیا امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد عید نہیں آئی؟ بالکل. اور اگر عید آئی تو جو مولا نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں عید کی نماز، تو سیاہ لباس تھا، غم کا جو ہے وہ تصور پیدا ہو رہا تھا یا خوشی کا تصور پیدا ہو رہا تھا؟ لوگ مل رہے تھے مولا سے تو گلے مل رہے تھے یا تعزیت پیش کر رہے تھے؟ یہ ساری چیزیں ہیں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ایک زنجیری حلقے کی صورت میں ایک پورا ایک سلسلہ ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے، اور روایات اور احادیث سے بیان کرتی ہیں. بہرحال اب لوگ جو کریں تو وہ ان کا کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مولا نے کیا چاہا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کہ خود مولانا نے بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں عید کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں پیش کیں اور ساری باتوں کو بتایا بہت تفصیل کے ساتھ. بہت ہم خود مولانا کا اور قبلہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بہت اچھی اچھی باتیں خود سیرت معصومین اور ساری دین کے پہلو سے، دین کے تناظر میں ساری چیزوں کو بتایا. اور فی الحال بس اتنا ہی، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اور آخر میں جو خود مولانا نے بھی دعا کی اور ہم سب کی بھی یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب ہم آئندہ عید منائیں تو ہمارا امام ہمارے ساتھ ہو اور ہم اپنے امام کی قیادت میں عید کی نماز کو ادا کریں. فی الحال کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جلد ہی ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.